دنیا میں تشریف آوری سے لے کر اسے الوداع کہنے تک انسان کی پرورش، ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت، شعوری اور فکری ارتقاء اس کے اطراف میں موجود افراد سے وابستہ ہے۔ یہ وابستگی کبھی والدین کی محبت اور شفقت کے روپ میں انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تو کبھی استاد کی تعلیم و تربیت کے باعث کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، کبھی عزیز و اقارب کے تعاون اور رہنمائی کی صورت میں ڈھارس بندھاتی ہے، تو کبھی معاشرے کی تلخیوں سے روشناس کراتی ہے۔ الغرض انسانی شخصیت کی تعمیر و تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور عزیز و اقارب کا کردار کلیدی نوعیت کا حامل ہونے کے باوجود قلیل مدت پر محیط ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک تعلق اور رشتہ ایسا بھی ہے جو ہوش کی وادی میں قدم رکھتے ہی انسان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیتا ہے، اور اس رشتے کا نام ہے دوستی۔ سچی دوستی وہ پھول ہے جو اعتماد کے بیج سے اگتا ہے، محبتوں، قربانیوں اور قہقہوں کے ماحول میں پرورش پا کر پیار اور وفا کی خوشبو بکھیرتا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو غریب کو امیر بنا دیتا ہے، وہ نسخہ ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، وہ سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے، اور وہ چاند ہے جو رات کو پر نور بنا دیتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کی زندگی میں بے شمار لوگ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو کسی نسبت اور حسب نسب کے بغیر قریب ترین افراد سے بھی قریب تر ہو جاتا ہے، جس کے ملنے سے زندگی کو راحت اور توانائی ملتی ہے۔ ایسے دوست کو عرف عام میں یار کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اور ان کے نتیجے میں ملنے والے سکون اور اطمینان کو یاراں نال بہاراں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر آزمائش میں کام آتا ہے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حوصلہ بڑھاتا ہے، جو ماں کی طرح خیال رکھتا ہے، باپ کی طرح ڈانٹتا ہے، بزرگوں کی طرح دعائیں دیتا اور بھائیوں سے بڑھ کر ساتھ نبھاتا ہے، آنکھوں کے اشارے سے الجھن سلجھا دیتا ہے، ہاتھ ملاتے ہی جذبات کی ڈور ہلا دیتا ہے، اور جپھی ڈالتے ہی سارے غم بھلا دیتا ہے، جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، گر کھو جائیں تو ڈھونڈ لاتا ہے، اداس چہروں پر مسکان لاتا ہے اور دکھ درد بانٹ لیتا ہے، جو بے شمار خامیوں کے باوجود ہمیں پسند کرتا ہے، ہمارے نخروں کو برداشت کرتا ہے اور بنا کہے ہمارے دل کی آواز کو پہچان لیتا ہے، جو ہماری غیر ضروری باتیں غور سے سنتا ہے، ہمارے دکھ درد سمجھتا اور ان کا حل نکالتا ہے، اور ہمہ وقت ہمارے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوست قدرت کا وہ انمول تحفہ ہیں جن کے سامنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے اور خاموش رہنے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، آنسوؤں کو چھپایا نہیں جاتا، کمزوریوں پر گھبرایا نہیں جاتا، جن کے تانوں اور جگتوں کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ دوست دل کو سمندر کا سا سکون اور دماغ کو نیل کو آسمان کی وسعت عطا کرتے ہیں۔ یاروں کے آگے غربت ہار مان لیتی ہے، اور ان کے بغیر مال و متاع اور محلات بھی اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ یاروں کے ساتھ بیٹھ کر برگر، سموسے، گول گپے، مرغ پلاؤ، نان چنے کھانا اور ڈھابے کی چائے پینا، 5 اسٹار ہوٹلز کے لذیذ اور مہنگے کھانے اکیلے بیٹھ کر کھانے سے بھی زیادہ مزہ اور خوشی دیتے ہیں۔ دوست گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمائش پہنچاتے ہیں۔ یہ رونے والوں کو ہنساتے ہیں، ہنسنے والوں کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ کم وقت غموں کے اکاؤنٹ کو خالی کر کے قہقہوں اور خوشیوں کے خزانوں سے بھر دیتے ہیں۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر انسان زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی،
تنگ دستی اور خوشحالی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن سوال پوچھنے پر ہر انسان یہی جواب دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے یادگار لمحات وہ ہیں جو اس نے اپنے یاروں کے ساتھ گزارے ہیں، اور اگر دوبارہ موقع ملے تو وہ اس وقت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہے گا جو اس نے یاروں کے ساتھ گزارا تھا۔ یقیناً یہ سچی دوستی کا کمال ہے جو انسان کو اوائل عمری میں ہی لنگوٹی یار بنا دیتا ہے، جو سٹیٹس کی دیوار گرا دیتا ہے، جو رشتوں کی باڑ ہٹا دیتا ہے، جو دنیاوی رسم و رواج کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، جو ہر دکھ اور درد بھلا دیتا ہے، جو بھمر سے نکلنا اور مسائل سے نپٹنا سکھا دیتا ہے، جو بچپن کو یادگار، لڑکپن کو جاندار، جوانی کو شاندار اور بڑھاپے کو باوقار بنا دیتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر بچپن میں کی ہوئی شرارتیں، ان شرارتوں پر محلے داروں کی لگائی ہوئی شکایتیں، دوست سے کی ہوئی لڑائی اور اس پر ہونے والی کھچائی، اساتذہ کی سرزنش، عزیز و اقارب کا پیار، سردی میں ٹھٹھرنا، گرمی میں جھلسنا، چھپن چھپائی، رسہ کشی، پٹھو گرم، بنٹے اور گلی ڈنڈا کھیلنا، پتنگ بازی کرنا، گھنٹوں پیدل چلنا، شادیوں میں ناچنا، امتحان سے بھاگنا، عید، شبرات اور ہر تہوار کو مل کر منانا، ہنسنا اور ہنسانا، رونا اور رلانا، اور پھر تمام عمر اس بچپن کی زندگی کو یاد کر کے ماضی میں کھو جانا اور حسین یادوں سے دل بہلانا ہر انسان کا معمول ہے۔ زمانہ طالب علمی میں دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، ان سے کیے گئے اختلافات، دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور دماغ میں آنے والے خیالات ہر پل یاد آتے ہیں۔ کلاس میں تاخیر سے جانا، اکثر غیر حاضر رہنا، لیکچر کے دوران بور ہو جانا، کینٹین پہ بیٹھ کر گپیں لگانا، رات بھر جاگنا اور تاش کی بازی لگانا، دن بھر سونا، امتحان کے دنوں میں سنجیدہ ہو جانا، کیمپ فائر میں بھنگڑے ڈالنا، کلاس فنکشنز میں گانے گانا، اچانک شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل جانا، پسندیدہ کھیل کھیلنا، سوئمنگ پول اور نہروں میں نہانا، فلمیں دیکھنا، فولنگ کرنا اور مذاق اڑانا، شرطیں لگانا اور ہار کر مکر جانا، جوتے لگانا اور ٹھٹھے اڑانا، بات بات پہ ناراض ہونا اور ایک دوسرے کو منانا، دوست کو مشکل میں دیکھ کر رونا اور اس کی خوشی پر مسکرانا، ناکامیوں پر افسردہ ہونا اور کامیابیوں پر جشن منانا، الغرض یاروں کے ساتھ بتائے ہوئے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دنوں کی حسین اور خوشگوار یادیں انسان کو تر و تازہ اور توانا کر دیتی ہیں۔ پیشہ ورانہ اور کاروباری زندگی کی مصروفیت ہو یا ریٹائرڈ لائف اور بڑھاپے کی فراغت، کاروبار کی ٹینشن ہو یا خاندانی مسائل کی الجھن، شب تنہائی ہو یا غم جدائی، مشکلات کے پہاڑ ہوں یا مسائل کے انبار، انسان یاروں سے مل کر تازہ دم اور ان سے بات کر کے پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ دوست غم کو بانٹ لیتے ہیں، ڈوبنے والوں کو بچا لیتے ہیں، مالی، جانی اور اخلاقی امداد سے یاری کے عظیم رشتے کو لازوال بنا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار سب کو برے دوستوں سے بچائے، کیونکہ برے دوست کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے، جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے، اور ایسے بہترین دوست عطا فرمائے جو دنیاوی مسائل سے نپٹنے، اس کی چکا چوند سے بچنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں، جو خامیوں کی اصلاح اور خوبیوں کی شناخت کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین اور مخلص دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا کے دوستوں کو جنت کے راستوں کا ہمراہی بنا کر ہماری سچی اور پائیدار دوستی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے، آمین۔